پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ہمراہ ہو جاؤ، کیونکہ یہی وہ سچے ہیں جو تمہیں دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات دینے والے ہیں اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی نجات دینے والے ہیں۔ میرے عزیزو، بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے، کیونکہ مجھے 30 سے 35 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور اسی میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دینا ہے۔ ایک درود پڑھ لے اگر محمد معصوم کون ہے؟ یہ مباہلے سے ثابت ہوا کہ وہی معصوم ہے، وہی سچے ہیں جن کی پیروی کا حکم اللہ دے رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد علامہ فخر الدین رازی صاحب نے بھی لکھا کہ صادق وہی ہوگا، وہی لوگ ہوں گے جن کا رشتہ، جن کی نسبت قیامت تک رہے گی، کیونکہ قرآن قیامت تک جانے والی کتاب ہے۔ تو اب جب قرآن قیامت تک جانے والی کتاب ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہونی چاہیے کہ صادقین بھی وہی لوگ ہوں جو قیامت تک باقی رہنے والے لوگ ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو وہی صادق ہوں گے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، بس جلدی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ وہی صادق ہوگا جو معصوم ہے، جو امام جنہیں اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ ذات مقدسات اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ہذان ابنایا امامان قادا او کاما، یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں،
یہ کھڑے ہو جائیں تو بھی امام ہیں، بیٹھ جائیں تو بھی امام ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، کھڑے ہو جائیں تو بھی امام ہیں، بیٹھ جائیں تو بھی امام ہیں۔ بات سمجھ میں آئی یا نبی اللہ کیا مطلب ہے؟ کھڑے ہو گئے تو امام، بیٹھ جائیں تو امام کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تخت حکومت پہ ہو تو بھی امام ہے، اور اگر حکومت کو ٹھوکر مار دے تو بھی امام ہے، تو بھی امام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت سے امامت کا تعلق نہیں ہے، حکومتیں ان کی محتاج ہیں، یہ حکومتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، تو یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں۔ میرے عزیزو کون ہے؟ آئیے ذرا ابتدا میں چلتے ہیں جن کے غم میں ہم سب مصروف ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی 3 شعبان کو، مدینے میں ولادت ہوتی ہے۔ کیا معجزات، کیا رونما ہوئے، کیا واقعات پیش ہوئے۔ جیسے امام حسین کی ولادت ہوئی، یہ حکم خدا ہوا جبریل جاؤ میرے نبی کے گھر اور بیٹے کی مبارکباد دے کر آؤ۔ جناب جبریل نے ایک پورا لشکر فرشتوں کا تیار کیا اور لے کر چلے آئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک آواز آئی، جبریل کہاں جا رہے ہو؟ توجہ آپ کی، جبریل کہاں جا رہے ہو؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ فطرس، جو عطاب الہی میں مبتلا تھا، جس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے، وہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کیا زمین پہ قیامت آ گئی جو اتنا بڑا لشکر لے کر جا رہے ہو؟ جناب جبریل نے کہا نہیں، قیامت تو نہیں آئی ہے، نبی کے گھر جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہا حسین کی ولادت ہوئی ہے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، فطرس نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ کون حسین، ارے میں کچھ عرض کر رہا تھا آپ کے ساتھ، کون حسین؟ کہا پھر مجھے بھی لے کر چلو۔ جناب جبریل فطرس کو لے کر آئے، سارا ماجرا بیان کیا، ساری باتیں بیان کی۔ ایک جملہ کہتے ہیں یا نبی اللہ اپنے ساتھ، اب یہ حال کا جملہ ہے، یا نبی اللہ اپنے ساتھ ایک مریض لایا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ اسے شفا عطا کر دیں۔ حسین کی اس ولادت کے موقع پہ کون آیا ہے؟ کہ وہ فطرس فرشتہ ہے، بالوں پر چھین لیے گئے ہیں، عطاب الہی میں مبتلا ہے، ہم چاہتے ہیں اس بچے کی برکت سے اسے بالوں پر مل جائے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہا لاؤ اسے گہوارے حسین سے مس کر دو، لاؤ اسے گہوارے حسین سے مس کر دو۔ یا نبی اللہ حسین تو سامنے ہے، جب حسین گہوارے میں ہے تو گہوارے حسین سے مس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کام میں نبی ہوں، مجھے ہر بات کا علم ہے، میں زمانے والوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں، آج حسین موجود ہے، کل حسین نہیں ہوگا، تو یاد رکھنا اگر کل حسین نہ ہو تو حسین کے گہوارے سے مل کر دعائیں مانگ لینا، تب بھی دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ اب عزیزو جیسے ہی مس کیا، اب یہ فطرس جو عطاب الہی میں مبتلا تھا اب پھر آسمان میں اڑا تو عجیب جملہ کہتا ہے، کہتا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ میں نے کہا فطرس ابھی انہی حرکتوں کی وجہ سے تیرے بالوں پر چھینے گئے تھے، پھر تو وہی حرکتیں کر رہا۔ کہا اب کوئی نہیں چھین سکتا، کیوں؟ کہا اس لیے اب مجھے حسین نے عطا کیے ہیں، اب مجھے حسین نے عطا کیے ہیں۔ گیا آسمان پہ اڑا ہے، تو یہ فطرس ہے کون؟ کہا وہ جو عطاب الہی کے مبتلا تھا۔ آیا کہاں تھا؟ در حسین سے۔ شفا کہاں سے لی؟ در حسین سے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج دنیا ہمیں یہ کہتی ہے کہ حسین کی بارگاہ میں متمسک ہو کے دعائیں نہ مانگو، گہوارے سے متمسک ہو کے دعائیں نہ مانگو، علم سے متمسک ہو کے دعائیں نہ مانگو، یہ بدعت، یہ شرک، یہ شرک۔ میں نے کہا اگر شرک کی بات ہے تو سب سے پہلا شرک کس نے کیا؟ سب سے پہلا شرک کس نے کیا؟ فطرس کو در حسین پہ لایا کون؟ کہا جبریل، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہے
वो मुशरिक होंगे जनाब जिब्राइल, क्योंकि फितरुस को दर हुसैन पर लेके आए हैं जनाब जिब्राइल। तो जो ये दुनिया ये कह रही है कि गहवारे से मुतमस्सिक होकर दुआएं न मांगो, यहाँ न मांगो, ये शिर्क है, सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। मैं उनसे कहता हूँ जुल्मत की वो शब है मुसलसल में वो नूरी, दावन में अकीदत की सहर लेके चला है। अगर इनकी मदद शिर्क है, मुशरिक है वो जिब्रील, फितरुस को जो शब्बीर के घर लेके चला है। जरूर पढ़े आए फितरुस। अच्छा, फितरुस रहने वाला कहाँ का है? का आसमान का। इमाम हुसैन कहाँ पे है? ज़मीन पर। तवज्जो है आपकी। मैं आपसे कहूँ, आप यहाँ देखिए, कभी होता ऐसा है कि इंसान कभी मुश्किल में आ जाए तो उसे सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। मगर आदमी किसी से कहिए, मैं यहाँ पे रहने वाले किसी से कहूँ भाई आपकी थोड़ा थाने में यहाँ वहाँ चलती है, मेरा एक मसला अकबर पे है, काम करवा दीजिएगा, तो वो यही तो कहेगा मौलाना हमारा महदूद दायरा है, तवज्जो है, हम महदूद दायरे में, यहाँ का कोई मसला होता तो हम यकीनन करवा देते, मगर आपके यहाँ हमारी कोई पकड़ नहीं है, कोई पहचान नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, इसलिए मामला हल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब तो यही बात समझ में आई कि अगर राबिता उसी वक्त तक मजबूत होता है कि एक महदूद दायरे में राबिता मजबूत होता है तो आदमी काम करा ले जाता है। तवज्जो है आपकी। अगर बाहर हो गया दायरे से तो आदमी माजरत कर लेता है। भाई फितरुस रहने वाला कहाँ का है? अर्श का। सज़ा कहाँ पे हुई है? अर्श पे। तो होना तो ये चाहिए था कि फरिश्तों को लेकर जाते अर्श पर अल्लाह की बारगाह में, और वहाँ उसके लिए जो है सिफारिश करते, मगर अल्लाह कहाँ पे है? ज़मीन पर हुसैन की बारगाह में लेकर आए हैं, और कुदरत ने उसे बालों पर अता भी कर दिया है, और कुदरत बालों पर अता करके ये ज़माने को पैगाम दे रही है, ज़माने वालों हुसैन की अज़मत को पहचान लो, हुसैन की बुलंदी को पहचान लो। हुसैन उस बादशाह का नाम है जिसकी हुकूमत वहाँ भी चलती है, यहाँ भी चलती है। वहाँ भी है और यहाँ भी है। मेरे अज़ीज़ों, ये मौला हुसैन है जिसके लिए पैगंबर ने बारहा कहा ये हुसैन है, इसे पहचानो। कभी खुतबे को तोड़ देते हैं, ये हुसैन है, इसे पहचानो। कभी बच्चों के लिए नाका बनते हैं और ज़माने को मुतवज्जे करते हैं, ये हुसैन है, इसे पहचानो। ईद का दिन है, बात आ गई तो अर्ज़ कर दूँ, ईद का दिन है। बच्चों ने जो पूरा वाक़या आपने सुना होगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं पूरा वाक़या आपके सामने। बच्चे पैगंबर के दोष पे बैठे हुए हैं, पैगंबर गुजर रहे हैं, आने वाला उधर से गुजरा और आने के बाद कहता है कि कितनी खूबसूरत सवारी है, कितनी खूबसूरत सवारी है। पैगंबर ने वहीं पे उसको टोका, कहा तुझे सवारी खूबसूरत दिख रही है, तुझे सवार खूबसूरत नहीं दिख रहे हैं। तो ये है इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली का वो मकाम है, वो मर्तबा है कि पैगंबर अकरम अगर नमाज पढ़ रहे हो और हुसैन पुश्त रिसालत पे आ जाए तो अल्लाह हुक्म देता है मेरे हबीब उस वक्त तक सजदे से सर न उठाना जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर आए। समझो है आपकी, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर आए। मेरे अजीजों, तो नमाज पढ़ने वाले में तो बहुत सारे, एक सलवात पढ़े नमाज पढ़ने वालों में तो बहुत से नमाज पढ़ने वाले थे। कुछ वो थे जो वाक़ईन इबादत करते थे, कुछ वो थे जो आदतन इबादत करते थे। हमारे यहाँ का भी दस्तूर है, अगर इमाम 2 बार से ज़्यादा 3 बार सुभान अल्लाह करते तो इंसान का सर उठने लगता है और उठ के वो देखने लगता है। तो भाई उस ज़माने में भी कुछ लोग रहे होंगे कि आज क्या मामला है कि पैगंबर सजदे को तूल दे रहे हैं, पैगंबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अब मैं उम्मत से पूछता हूँ कि अगर उन्होंने सर उठाया, एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद,
اگر انہوں نے سر اٹھایا تو اٹھانے کے بعد دیکھا کیا؟ متوجہ رہیے گا، اگر انہوں نے سر اٹھایا تو اٹھانے کے بعد دیکھا کیا؟ تو ہر آدمی کہے گا یہی دیکھا کہ پشت حسین پہ، پشت رسول پہ حسین تھے، توجہ ہے، اور پیغمبر سجدے کو طول دے رہے تھے۔ تو وہاں پہ تو دونوں طریقے کے لوگ تھے، کچھ ہم جیسے چاہنے والے تھے جو ایک وقت میں دو کام کر رہے تھے، زیارت بھی کر رہے تھے اور عبادت بھی کر رہے تھے، توجہ ہے۔ تو اب تاریخ سے پوچھو جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا دیکھا؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ پشت رسول پہ حسین کو دیکھا۔ تو مجھے بتاؤ نماز میں جب حسین کو دیکھا تو غیر خدا کا تصور آیا کہ نہیں آیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو اگر کہے گا آیا تو پھر نماز ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ اگر آدمی کہتا ہے ٹوٹی تو پھر تاریخ کے کسی مورخ سے دکھا دو کہ پیغمبر نے اس نماز کے بعد اس نماز کا اعادہ کروایا، اس نماز کے بعد اس نماز کا دوبارہ اعادہ کروایا ہو، نہیں کروایا۔ تو حسین ہے پشت رسالت پہ، حکم خدا ہو رہا ہے میرے نبی اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ اب سمجھ میں آئے عظمت حسین، نبی پڑھ رہے ہیں نماز ہو رہی ہے اللہ کی، تو جب اللہ کی نماز ہو، نماز نبی پڑھ رہے ہو، مرضی جس ذات کی چلتی ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین ابن علی تھا اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا، قیام سجدے رب کے حصول تک پہنچا، صفوں کو چیرتا پشت رسول تک پہنچا۔ تو اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ درود پڑھے وہ حسین جو پشت رسول پہ آئے سجدے میں۔ توجہ، کون ہے امام حسین؟ یاد رکھیے گا۔ اچھا، امام حسین کی یہ برکت قسم خدا کی فضیلت ہے۔ حسین ابن علی آئے اس دنیا میں قدم رکھا تو فطر کس کو آزاد کرا دیا، اس دنیا سے جانے لگے تو حر کو آزاد کرا دیا، حر کو آزاد کرا دیا۔ جس نے حسین ابن علی کا راستہ روکا، حر تیری ماں تیرے ماتھے میں بیٹھی، بہت بڑا چلا تھا، حر نے پلٹ کر ایک نکلا، کہا مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی نہیں دیتا۔ جیسے ہی یہ جملہ امام حسین نے سنا نا، امام حسین سمجھ گئے کہ حر کے دل میں معرفت کا چراغ جل رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چراغ کی لو کو بھڑکا دیا جائے۔ اور یاد رکھیے گا کائنات میں جسے بھی عزت ملی ہے صدقہ جناب فاطمہ زہرا، اور جسے بھی کائنات میں لعنتیں مل رہی ہے اس کا سبب بھی شہزادی فاطمہ زہرا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ فکرہ سرور پہ چھوڑی ہے لجام راہوار، فکرہ سرور پہ چھوڑی ہے لجام راہوار، عظمتوں کی پاسداری کا صلہ لے جائے گا تو نعرے دوزخ سے یہ جنت رات بھر کہتی رہی، احترام فاطمہ حر کو بچا لے جائے گا۔ بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اپنی منزل پہ آ رہا ہوں۔ امام حسین نے پوری کربلا میں ایک افراد کا انتخاب کیا، اسے ساتھ میں لے جانا ہے، کس جگہ پہ رکھنا ہے، کہاں پہ چھوڑنا ہے، اسے خط لکھ کے بلانا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا انتخاب پوری کربلا ہمتوں کے ساتھ ایک ایک قدم مولا حسین کا سوچا سمجھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین نے خط لکھا ہے، ابھی ابن مظاہر کو آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مرجع کو نہیں مانتے، ہم فقیہ کو نہیں مانتے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مرجع اور فقیہ اپنی جیب سے کچھ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، مرجع اور فقیہ اپنی جیب سے کچھ نہیں دیتا ہے،
وہ کسی بھی مسئلے کا حل معصوم کی حدیث لیتا ہے، قرآن کی آیت لیتا ہے، دونوں کو جمع کرتا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے اسے تحریل المسائل میں رقم کر دیتا ہے۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ امام حسین ابن علی نے ایک خط لکھا ہے۔ کسے لکھا ہے؟ اپنے بچپن کے دوست کا۔ دوست کو کون ہے بچپن کا دوست؟ حبیب ابن مظاہر۔ کہاں رہتے ہیں؟ کوفے میں۔ ہے کون حبیب؟ کہاں مفسر قرآن ہے، عابد شمس النظار ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بچوں کو ایک تعلیم دیتے ہیں۔ یہ سارے کام جناب حبیب کر رہے ہیں، مگر امام حسین نے کیا لکھا ہے؟ کامل الحسین الغریب الی رجل فقیہ۔ حسین غریب کا خط رجل فقیہ کی جانب۔ مولا یہ فقیہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اور کیا لکھا خط میں؟ کہا حبیب حسین نرگہ اعدہ میں گر چکا ہے، اگر امداد کرنا چاہتے ہو تو جتنی جلدی ہو سکے کربلا میں آ جاؤ۔ توجہ ہے نا، یہی تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں فقیہ کرتا کیا ہے؟ مولا نے کیا لکھا؟ رجل فقیہ۔ مولا یہ فقیہ کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ مفسر قرآن بھی لکھتے، آپ عالم دین بھی لکھتے، آپ متقی و پرہیزگار بھی لکھتے۔ کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ فقیہ ہوتا کیا ہے، مجتہد ہوتا کیا ہے۔ اب جیسے ہی جناب حبیب کا خط ملا، جناب حبیب کا خط ملا، حبیب نے خط کو چاک کیا۔ اب حبیب نے خط کی تحریر کو پڑھا۔ حبیب ہیں کون؟ کہا وہ جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، مگر حسین نے کہا ہے فقیہ۔ اب حبیب حسین کے بلاوے پہ نہیں جائیں گے بلکہ اپنی فقاہت پہ جائیں گے۔ تو جب فقاہت کو دیکھا تو ایک مرتبہ حسین کا خط سامنے رکھا، قرآن کی آیت سامنے رکھی، حسین کا خط لکھا تو کیا لکھا تھا؟ حبیب میری مدد کو آ جاؤ۔ قرآن پڑھا تو ایک آیت سامنے آئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ ہم سے محبت اجر محبت ادا کرو۔ اب حبیب حسین کے بلانے پہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ اپنی فقاہت میں جا رہے ہیں۔ دونوں باتوں کو ایک جگہ جمع کیا، حبیب نتیجے تک پہنچ گئے کہ اب کوفے میں رہ کر قرآن پڑھانا ضروری نہیں ہے بلکہ کربلا میں پہنچ کے آبروئے قرآن بچانا ضروری ہے۔ کوفے میں رہ کے قرآن پڑھنا ضروری نہیں بلکہ کربلا میں آبروئے قرآن بچانا۔ یہ ہے جب خط آیا، ایک صلوات پڑھے محمد۔ جب خط آیا تو حبیب نے کیا کہا تھا اپنی زوجہ سے؟ یہی تو کہا تھا کہ اس کی زوجہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا تھا میں تمہارے بارے میں سوچا۔ زوجہ نے کیا کہا؟ اپنی چوڑیاں دے دی۔ کہا حبیب یہ چوڑیاں تم پہن لو، یہ دیتا تم لے لو، میں حسین کی نصرت کو جا رہا ہوں۔ یہ زوجہ حبیب یہ بات صرف حبیب سے نہیں کہہ رہی ہیں بلکہ اگر کربلا کے پس منظر میں دیکھیں گے تو یہ آنے والی نسلوں تک کا ایک پیغام دے رہی ہے کہ حسین معصوم امام ہے، کربلا میں ظالموں نے گھیرا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حسین معصوم امام ہے، کربلا میں ظالموں نے گھیرا ہے۔ جب کسی مظلوم کی آواز تمہیں سنائی دے تو پھر اس آواز پہ لبیک کہنا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، ظالم کے خلاف اقدام کرنا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ظالم کے خلاف نہ کھڑے ہو سکے، مظلوم کی حمایت نہ کر سکے تو پھر زوجہ حبیب کا یہ جملہ یاد رکھنا، پھر وہ مرد کہلانے کا لائق نہیں ہے، اسے چوڑیاں پہن کے ردا اوڑھ کے گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ میرے مولا نے کربلا سے خط لکھا نا، کس کو خط لکھا؟ صرف ایک حبیب کو نہیں لکھا، مسیب کو بھی خط لکھا تھا۔ تو میرے عزیزو اگر کربلا کے اس آئینے کو اگر ہم آج دیکھیں تو آج ہمیں کربلا سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ آج دنیا یہ پوچھ رہی ہے کہ سرکار یہ سارے ظلم جو فلسطین پہ ہو رہے ہیں، یہ جو غزہ پہ ظلم ہو رہے ہیں، یہ ایران کیوں بول رہا ہے، یہ شیعت کیوں بول رہی ہے؟ وہاں تو کوئی مسلمان نہیں ہے، وہاں تو کوئی شیعہ نہیں ہے، وہاں تو کوئی علی کا ماننے والا نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں، تو یہ ایران ملک کیوں بول رہا ہے؟ یاد رکھنا اس لیے بول رہا ہے کیونکہ ہم نے جو سیرت پائی ہے وہ کربلا سے پائی ہے، ہم نے جو قانون پایا ہے وہ کربلا سے پایا ہے۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی رہنما اگر مجھے اپنے علم سے ثابت کر کے یہ بتا دے کہ حسین کربلا
کربلا میں صرف شیعوں کے لیے گئے تھے تو میں آج سے اپنا مذہب بدلنے کو تیار ہوں۔ تو جب کل حسین کربلا میں نہ صرف شیعوں کے لیے جاتے ہیں بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر اس درس کربلا سے جنہوں نے درس لیا تھا ان کی بھی ذمہ داری تھی صرف شیعہ نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے۔ جن کا دامن کربلا سے ملا ہوا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں کون ظلم کرنے والا ہے، کس پہ ظلم ہو رہا، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ظالم کون ہے، اس کے خلاف سزائے انتقال بلند ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں میں جملے کو سمیٹ رہا ہوں، آج دنیا یہ کہہ رہی ہے مٹھی بھر قوم ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے، یہ شیعہ قوم، یہ ایران کے لوگ کیوں فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ امریکہ سے جو ہے لڑنے لگے ہیں، ختم ہو جائیں۔ میں نے کہا یہ زندگی بھر ختم نہیں ہوگی۔ عقیدت کا جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر پہنچ جائے تو میری طرف سے سبحان اللہ۔ یہ ختم ہونے والے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے ایران 8ویں کی ضمانت میں ہے، 12ویں کی حفاظت میں ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے جو ہے کائنات کو پیغام دیا ہے، اگر تم ظلم کے خلاف نہیں ہو سکتے تو پھر تمہیں مرد کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر تمہیں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جانا چاہیے۔ بس میرے عزیزوں، ہاں یہ وہی کربلا تھی جس کربلا کو حسین نے آباد کیا تو پوری انسانیت کربلا میں سب کچھ بچ گیا، اگر کچھ نہ بدلا تو کربلا میں سب کچھ بچ گیا، اگر کچھ نہ بدلا تو آپ سب کے
کہتے ہیں کہ جو اسلام میں جو حق بیٹوں کا ہے وہی حق بیٹیوں کا ہے. آپ نے کیا سمجھا؟ تب آپ اسے انصاف سے بتا میرے بھائی علی اکبر کے حصے میں لینا آیا, قاسم کے حصے میں قامانی آئی, اسلم کے حصے میں پیر شیشوپا آیا, اور محمد کے حصے میں شہادت آئی. بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ ایک مرتبہ مظلوم کربلا تڑپ رہے, ایک مشتاق اٹھائی سکینہ کے سر پر ڈال کے فرماتے ہیں سکینہ میری لال تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے. عزادار یہ اللہ سننا تھا بچی تڑپ رہی ہے. بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ عزادار مظلوم کربلا تڑپ گئے. اے سکینہ بس اتنا سمجھ لینا میری لال, جب میری شہادت کے بعد اگر خیموں میں آگ لگے تمہیں تماچے لگے تو سکینہ سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. ہاں ارباب اعضا یہ وہی مظلومہ ہے. بابا کی شہادت کے بعد جب سکینہ کو تماچے لگے نا تو بچی تڑپ کے کہتی بابا حسین اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں یتیم ہو گئی. اجرکم اللہ. ہاں ارباب اعضا کیا ظلم ہوا ہے کربلا میں کہ حسین نے 4 برس کی مظلومہ بیٹی ہے. تاریخ کہتی ہے جب کہ ان کے بابا کو رونا چاہتا نا تو شمر ملعون کے تماچے لگتے ہیں. اسی لیے تو علماء بیان کرتے ہیں سلام ہو اس مظلومہ پر کہ جس کے چہرے کی رنگت مسلسل تبدیل ہوتی رہی. کبھی سرخ ہو گئے, کبھی پیلے پڑ گئے, کبھی پیلے پڑ گئے. اس کی وجہ سنے بھی کیوں ہوگا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے ارے جس ملعون کا دل چاہتا تھا کربلا سے لے کر کوفہ, کوفہ سے لے کر شام تک, جس ملعون کا دل چاہتا تھا بچی کے قریب آ کے سکینہ کو تماچے مار کے کہتا تھا اے سکینہ بلا لے عباس کو. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں آل محمد کے. ارباب اعضا آپ صاحبان اولاد ایسے سمجھ میں آئے گا مسائل تصور کا نام ہے. ذرا سوچیں آپ کے گھر میں 4 برس کی بچی بھی ہوگی, کبھی 4 برس کی بچی کو آغوش میں لینا اور لینے کے بعد غور سے دیکھنا, تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ 4 برس کی بچی کا سر کتنا ہوتا ہے, اس کا رخسار کتنا بڑا ہوتا ہے, اس کا سر کتنا بڑا ہوگا. جب تم بغور دیکھو گے تب تمہیں مظلوم سکینہ کے ظلم و ستم سمجھ میں آئے گا. ارے 4 برس کی بچی تھی, شمر ملعون کے تماچے لگتے تھے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد. اے عزادارو یہ قافلہ چلا بس ایک منزل ختم کروانا. روایت کہتے ہیں یہی مظلوم سکینہ ہے. جب سے 11 روپے قافلہ جانے لگا 80 دیا گیا, مگر سارے کو پر 2 قیدیوں کو اٹھایا گیا. مگر کیونکہ سکینہ حسین کی بچی تھی, حسین بہت محبت کرتے تھے, اس لیے اسے تنہائی اونٹ پہ باندھ دیا گیا. بچی دونوں ہاتھ پھیلا کر فریاد کرتے ہیں بھیا سجدے سے جا, میں تنہا اونٹ پہ نہ بیٹھوں گی, بھیا میں گر جاؤں گی, اے بھیا مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے. مگر یہ عزادارو بیمار امام ہے, ایسا بھاری کوئی مظلوم بھائی کائنات نے نہیں دیکھا. تک تڑپ تک بلاتی رہی, بھائی کچھ نہ کر سکا. سجدے سے جا تو پھر روتے رہے. اے عزادارو کچھ قدم میں قافلہ چلا تھا کہ جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ نیزہ زمین پہ گر جاتا, آگے نہیں بڑھتا. جب آگے نہ بڑھا تو شمر ملعون کہتا ہے لیکن وہ اپنے سامان سے تازیہ نہ نکالا, لہراتا ہوا سید سجاد کے قریب آیا. بس آخری جملہ ختم مجلس ہے, لہراتا ہوا بیمار کے قریب آیا. آنے کے بعد کہتا سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا, اپنے بابا کے سر سے کہو آگے بڑھے ورنہ یہ تازیہ نہ ہوگا, تمہاری پشت ہوگی. ارے بیمار کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سنبھالا, پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا, سر حسین کے قریب آئے. اے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اور سر حسین سے آواز آئی اے سجاد میں آگے کیسے بڑھوں, میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے. اے عزادارو اب تو زینب ام کلثوم گئی تو عجب منظر دیکھا, ایک گرگا روشنی میں جو سکینہ کو آغوش میں. بس